دعا کے ساتھ اور فاتحہ خوانی کے ساتھ ہمارا درس شروع کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ربنا تقبل منا الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. تو میں سب سے پہلے آپ کو ہمارا درس کس انداز میں ہوگا وہ سمجھا دوں گا. تو ہمارے درس کے 3 حصے ہوں گے. کتنے؟ 3 حصے. پہلا حصہ جس میں تقریباً 20 سے 25 منٹ جو بھی مسائل ہے وہ ذکر کیے جائیں گے. 20 سے 25 منٹ جو بھی مسائل ہے وہ ذکر کیے جائیں گے. دوسرا حصہ اس میں 20 سے 25 منٹ تو میں بولوں گا. اگلے 10 منٹ میں آپ کو جو سمجھ میں آیا چاہے ایک لفظ ہو یا 2 لفظ ہو یا ایک حرف ہو وہ آپ کو مجھے بتلانا ہے, مجھے بولنا ہے, تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو سکے کہ میں جو سمجھایا ہوں اس میں کتنا میں کامیاب ہو سکا ہوں. کیونکہ یہ درس ہے, پھر دوہرا رہا ہوں کہ درس ہے. درس میں صرف استاد پڑھاتے جائے اور بچے سنتے جائے ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اگر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا تو آپ ہاتھ اٹھا کے یا جیسے ہی مسئلہ ختم ہوا اپنے الفاظ میں جیسا بھی آپ بولیں, فکر کی بات نہیں, نہ ہی وہ بے ادبی سمجھی جائے گی. کیونکہ اور یہاں پر یہ بھی بات کہہ دوں کہ جب ہم سیکھنے آتے ہیں یا سکھانے آتے ہیں تو بعض لوگ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, یا بعض لوگ شرماتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں, ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ اگر کسی کے دل میں ڈر ہو, اگر کسی کے دل میں ڈر ہو یا شرم ہو, شرم و حیا ہو, تو وہ پھر زندگی بھر کبھی نہیں سیکھ سکتا. ہاں, شرم و حیا اور خوف خدا کا ہونا چاہیے اور خدا سے حیا کرنا چاہیے, اور وہ باہر ہونی چاہیے. یہاں پر چونکہ مسائل سیکھنے سکھانے ہیں تو یہاں پر کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اگر کوئی میرے سے بلند آواز میں بھی مجھ سے بات کرے تو بے ادبی میں شمار نہیں ہوگا, بلکہ آپ سیکھنے کے لیے. تو کوئی بھی نہ ڈریں, نہ خوف کھائیں, نہ ہچکچائیں, نہ شرمائیں. جو بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھے فوراً بول سکتے ہیں. تو یہ دوسرا حصہ جس میں آپ کو بولنا ہے, مجھے سننا ہے, تاکہ میں جان سکوں کہ میں کتنا کامیاب ہوا ہوں. اور تیسرا حصہ 10 منٹ کا رہے گا, جس میں آج کا جو درس ہوگا اگر اس کے متعلق کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا, مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ درس کے بعد پرسنلی آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو زیادہ وقت کے لیے نہیں بٹھانا ممکن نہیں, کیونکہ کئی سارے لوگ اپنے اپنے کام مصروفیات کو چھوڑ کر آتے ہیں. تو آج 3 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ فرض علوم سے جو لوگ توجہ نہیں رکھتے, غیر توجہی اختیار کیے ہوئے ہیں, اس کے متعلق ہوگی. اور دوسرا, علم دین یہاں پر سکھانے کا مقصد کیا ہے, یہاں پر علم دین سکھانے کا مقصد کیا ہے. اور تیسرا, آج چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلا تو رمضان عطا فرمایا, اور دوسرا رمضان میں آزادی, کیونکہ 2 سال تک تو آزادی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم کئی ساری چیزوں سے محروم رہے. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بیماری بھی اختتام کو پہنچی اور ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کیا. آپ سوچیں, دیکھیں کہ ایک موت ایسی چیز ہے, موت ایسی چیز ہے کہ ہمیں ہر اچھائیوں سے محروم کر دے سکتی ہے. جس طرح ہم برائیوں سے بچ تو سکتے ہیں لیکن اچھائیوں سے بھی محروم ہوتے ہیں, فائدوں سے بھی. جس طرح نقصانات سے تو بچ سکتے ہیں لیکن فائدوں سے بھی محروم ہو سکتے ہیں.
جیسا کہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے دیکھیں کئی سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پھر وہ مہینہ عطا فرمایا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم شکر ادا کرو یعنی میں تمہیں کوئی نعمت دوں، جیسا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی نعمت عطا کی ہے، ہم اس پر شکر ادا کریں، اور شکر کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے بلکہ اعمال سے بھی شکر ادا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دوں گا نہیں بلکہ ضرور ضرور دوں گا۔ ایک ہوتا آئی ڈو، اور ایک ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ انگلش جانتے ہیں آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو یا آئی ڈو ڈیفینیٹلی وغیرہ۔ کیا مطلب؟ تاکید، دوں گا نہیں بلکہ ضرور ضرور دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر ہم شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج پہلی تراویح بھی ادا کر چکے ہیں، تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں تراویح کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم تراویح کے مسائل ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر لیں گے۔ تو پہلا میرا درس ہوگا، دوسرا ریویو ہوگا یا ریوائز ہوگا، اعادہ جس کو عربی میں بولتے ہیں، اردو میں اعادہ بولتے ہیں۔ تیسرا اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ فرض علوم سے لوگوں کی جو غیر توجہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بچپنے میں سب سے پہلے 3 سال کی عمر ہوتی ہے تو اسکول کو چلے جاتے ہیں، پھر 13 سال اسکول میں رکتے ہیں، 16 سال کی عمر میں اسکول سے نکلتے ہیں، اور اسکول کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ صبح 9 سے 4 بجے تک، ٹیوشن کے لیے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک، اور دین کے لیے صرف 1 گھنٹہ۔ اور اگر اسکول کے ایگزامس آ جائیں تو والدین کہتے ہیں مول صاحب آج تھوڑا جلدی پڑھا دے کے چلے جائیے، ایگزام کا پڑھنا ہے بچوں کو۔ تو بچے کے ساتھ 1 سال نہیں ہوتا، 13 سال ایسا ہی ہوتا۔ پھر جب 13 سال پڑھ کر 16 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، انٹر پڑھتا، ڈگری پڑھتا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گھریلو جو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اس میں مصروف ہو جاتا، اس کے بعد اسے دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہاں کا ماحول ایسا ہے، ہونا یہ نہیں چاہیے لیکن ماحول ایسا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں صرف علم دین کا مطلب کیا ہوتا؟ علم دین کا ہمارے پاس مطلب کیا ہے؟ ناظرہ قرآن زندگی میں ایک مرتبہ ناظرہ قرآن مجید ختم کرنا، اور دوسرا 40 حدیثیں یاد کرانا، تیسرا 40 دعائیں یاد کرانا، چوتھا 5 کلمے، اور جیسا جیسا آپ کو یاد آتے جائیں دیکھ لیتے جائیں، بس اتنا سا۔ اب بچہ اگر یہ تمام چیزیں یاد کر لے اور قرآن مجید بھی ایک مرتبہ ناظرہ قرآن ختم کر لے، والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اب دلچسپی کی بات کہاں پر آتی ہے؟ جب والدین کے جب بچہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو مول صاحب یاد آتے ہیں، پھر جب دین یاد آتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ دیکھو دین میں ایسا بتلایا۔ یقیناً ماں باپ کا ادب اپنی جگہ، لیکن بتلا رہا ہوں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ والدین جب بچہ نافرمانی کرا تو مول صاحب بچہ سن رہا نہیں کچھ، آپ سمجھائیے کریے۔ مول صاحب کا کام تو سمجھانا ہے، سمجھا دیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ 23 گھنٹے، مول صاحب کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ۔ اگر بچے کو سدھارنا مقصد ہو تو 1 گھنٹے میں سدھرے گا یا 23 گھنٹے میں سدھرے گا؟ 23 گھنٹے میں، یعنی جس کے پاس 1 گھنٹے میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ مول صاحب ذرا سدھار دیجیے۔ اب نہیں سدھرا تو مول صاحب کیا سکھائے؟ بہرحال ایسے ایسے باتیں ہوتی ہے۔ تو ہماری غلط فہمیاں ہیں یہاں پر، اور ہمارے یہاں ماحول بھی نہیں ہے علم دین سیکھنے سکھانے کا۔ اور وہ جو ہم علم دین سمجھتے ہیں وہ ابتدائی تعلیمات ہے، نہ کہ پوری دینی تعلیمات ہے۔ تو جب بچہ کوئی غلطی کر دے تو دین یاد آ جاتا ہے۔ جب کوئی فائدہ والدین کا اپنے خلاف شریعت کا فیصلہ آ جائے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف اپنا فائدہ ہے، تو جب دین کو بھول جاتے ہیں، دین یاد نہیں آتا جب۔ لیکن جب اپنے کو نقصان پہنچتا ہے تو دین یاد آتا۔ اور ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ساری زندگی دین یاد نہیں آتا، ساری زندگی دین یاد نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو جب پراپرٹی نہیں ملتی تب دین یاد آتا، مفتی صاحب یاد آتے، فتویٰ لینے جاتے، ایسا کہ ہمارے فلاں بھائی یا فلاں بہن ایسا ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا حصہ شریعت کے مطابق نہیں دے رہے۔ یہاں پر مفتی صاحب کے پاس جا کر یہ سوالات ہوتے ہیں،
اور دوسرا وہاں پر سمجھاتے دیکھو ایسا ہے، اگر ایسا نہیں کرے تو ایسا عذاب ملتا، یقیناً عذاب ملتا، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ دین آج ہی کیوں یاد آیا؟ اگر پہلے آپ بھی سیکھتے اور خود سامنے والے کو بھی سکھانے کی ترغیب دیتے، سارے لوگ ایک دوسرے سے مل کر یہی کہتے چلو علم دین سیکھ لیں، اور سارے کے سارے لوگ علم دین سیکھ لیتے، معلوم ہو جاتا کہ شریعت میں ان کے یہ حصے ہیں، یہ حصے، یہ حصے، جب فیصلے کا وقت آتا تو سب کے دماغ میں پہلے سے موجود رہتا کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے۔ لیکن جب علم نہیں رہا تو پھر کسی کے ذہن میں موجود بھی نہیں رہتا، جب کوئی بھی دین نہیں دیکھتا بلکہ اپنا فائدہ دیکھتا، تو یہ علم دین سے بے توجہی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم ابتدائی تعلیمات کو مکمل علم دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ تو ہمیں کتنا سیکھنا چاہیے، انشاءاللہ کل مزید اس پر بات کریں گے، ضرور کریں گے۔ آج بتلانا مقصد یہ ہے کہ علم دین ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب ہمیں ہمارا فائدہ ہونا چاہیے تو دین یاد آتا، اگر فائدہ نہیں ہونا، یا بلکہ اگر، اور ہمیشہ میں یہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بولا شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا تھا اس بارے میں، تو جس طرح ہم کوئی گھر پر آ جائے قرضہ واپس لینے کے لیے تو کھڑکی کھول کر جھانکتے ہیں کون آیا دیکھو، کھڑکی کھولتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کو فائدہ پہنچانے والا ہے تو دروازہ کھولو، اگر فائدہ پہنچانے کے کوئی دکھا اپنا، ارے نہیں اپنا فائدہ پہنچانے والا ہے، تو میں بول رہا ہوں یہ کہ درس ہے یہ یعنی جلسہ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے۔ تو جیسا ہی کھولتے ہیں اگر فائدے والا دکھا تو دروازہ کھولنے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرضہ لینے آتا ہے جو کھڑکی کھولی وہ بھی بند کر دیتے۔ تو بہرحال یہ آج کا معاشرہ ہے ہمارے پاس، ایسے حالات ہیں ہمارے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم وہاں پر پوچھتے ہیں کیا پہلے تو قرضہ لینا نہیں تھا، اب انہیں واپس لینے آیا اس کا حق، تو پھر واپس دیو، دروازہ کھولو، چاہے ہمیں فائدہ پہنچانے والا اندر آئے یا ہمیں نقصان پہنچانے والا اندر آئے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر تو ہمیں نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ وہ اپنا حق لینے واپس آیا۔ تو وہ جو باہر ٹھہرا ہوا شخص ہے نا وہ شریعت ہے، باہر جو ٹھہرا ہوا شخص ہے وہ شریعت ہے۔ اگر شریعت کا فیصلے میں فائدہ دکھا دروازہ کھولو، اگر شریعت کے فیصلے میں نقصان دکھا کھڑکی بھی بند کر دو۔ تو یہ حال ہے ہمارے آج لوگوں کا، اسی لیے ہمارے جو تنظیم کے لوگ ہیں یا میں بھی ہوں یا دیگر علماء کرام ہیں بہت توجہ آج علم دین پر دے رہے ہیں۔ یہ ضرورت ہے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں یہی وہ شخص جو شریعت کی صورت میں باہر ٹھہرا ہوا ہے، اگر آپ اس سے پہلے سے اچھی دوستی کر لیتے تو وہ ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا، اور آپ کو ہمیشہ کھڑکی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ معلوم ہے وہ آئے گا تو دروازہ کھول کر پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے سے تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے شریعت سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، معلوم ہے یہ حکم آنے والا ہے، لہذا اس کے آنے کے بعد اس کو انتظار مت کراؤ، جب وہ آئے تو فوراً ہمارے گھر میں داخل ہو جائے۔ تو آج ہمیں اس دین کو جو گھر کے باہر ہمارا انتظار کر رہا ہے اسے ہمیں اپنے گھر میں لانا ہے، اس شریعت کو اپنے گھر میں لانا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں دو بھی چیزیں آ گئے، ایک تو فرض و علوم سے جو لوگ بے توجہی کرتے وہ بھی، اور علم دین رکھنے کا مقصد یہاں پر کہ یہ ہمیں اس ماحول سے نکلنا ہے، ہمیں اس ماحول کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ نجاست ہے اور یہ اندھیرا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ آپ بتائیں، آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے، اب یہاں سے آپ کو اپنے گھر واپس جانا ہے، اب سارا اندھیرا ہو جائے تو کیسا رہیں گے؟ اگر اندھیرے میں ایک بھی قدم اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ اس کے لیے جنگل میں چلے جائیں، آپ تصور کریں کہ آپ جنگل میں ہیں، سارا اندھیرا ہے، روشنی بھی نہیں ہے، بتانے والا کوئی بھی نہیں، تو اب سارے رات سارے اندھیرے میں سارا ہمیشہ وہیں کے پر گھومتے رہیں گے۔ لیکن اب تھوڑا ڈیولپ جنگل میں آ جائیں تو وہاں پر ایروس ہوتے ہیں، ادھر ادھر، اگر آپ کو گھر کو جانا ہے تو ادھر، اگر دوسرے شہر کو جانا ہے تو ادھر۔ تو یہ علماء کرام ہیں، اسی لیے ایک عالم کی ضرورت نہیں پڑتی معاشرے میں سدھارنے کے لیے، کئی سارے علماء کو ہونا پڑتا ہے۔ تو کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے معاشرے میں، ادھر نہیں ادھر، ادھر جائیں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے، دنیا میں نہیں تو نہیں آخرت میں ضرور کھائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر کوئی علماء فیصلہ کر کے سنائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ ناراض ہونے کی بظاہر وہ تھوڑا دل کو لگتا ہے، کیونکہ ہم اس کے
ہمارے مخالف جو شریعت کا فیصلہ آیا، لیکن جب وہ دیکھ لیں گا یعنی موت آ جائے گی تب اسے پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ علماء کرام نے صحیح کیا تھا، بچا لیا مجھے۔ تو دوسرا یہ کہ ڈائریکشن علماء کرام دیتے ہیں، اور خود ڈائریکشن حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ جو اندھیرا لگا ہوا ہے، اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چراغ علم ہے۔ اگر وہ چراغ لے کر چلے تو آپ کو آپ کی منزل بھی مل جائے گی، اور جو راستے میں جو ٹھوکریں ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آج ہم تھوڑے سے تراویح کے مسائل ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر لیں گے۔ پہلا یہ کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ سنت مؤکدہ یہ احکام شریعت کا ایک الگ سے عنوان انشاءاللہ کل یا پرسوں رہیں گا کہ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، اس کو ہم تفصیل سے بات کریں گے آئندہ۔ بہرحال اتنا ذہن میں رکھ لے، سنت مؤکدہ کا مطلب جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو تراویح، نماز تراویح 20 رکعات پڑھنا ہر مرد اور عورت دونوں پر سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسرا مسئلہ دیکھیے، جس رات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کی جائے، اور جب عید کا چاند نظر آئے چھوڑ دی جائے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے، جیسا کہ ہمارے پاس آج نظر آ گیا، تو اب تراویح شروع ہو گئی۔ تراویح پڑھنا کب تک؟ عید کے چاند تک، ایک چاند سے دوسرے چاند تک۔ سنت مؤکدہ ایک چاند سے دوسرے چاند تک، ایک چاند سے 10ویں تاریخ تک نہیں، ایک چاند سے 20 تاریخ یا 27 تاریخ تک نہیں، ایک چاند سے دوسرے چاند تک سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے یا اس کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ گناہ صغیرہ میں شامل ہوتا۔ بہرحال تو ہمیں جو تراویح پڑھنی ہے سنت مؤکدہ وہ 30 دن یا 29 دن، ایک چاند سے دوسرے چاند تک پڑھنی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ نہ ایک دہا پڑھو ختم کر دو، ہاں یقیناً آپ ایک قرآن 10 تک ختم کر لیں، اس کے بعد علم ترا وغیرہ سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ تو 20 رکعت سنت مؤکدہ ہر ایک کے لیے۔ نماز تراویح روزے کے تابع نہیں، جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو روزہ رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے ہوں، یعنی روزہ نہ رکھ سکے ہوں۔ ایک وہ لوگ جو جیسے ہم پورے لگاتار اللہ کا شکر ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بعض کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کوئی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تراویح دونوں کے لیے بھی برابر ہے، چاہے صحت مند ہو یا مریض ہو۔ مریض اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور ہم تو بدرجہ اولا سنت مؤکدہ ہے ہمارے لیے۔ یہ ایک مسئلہ۔ تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے، یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز نہیں پڑھا، ڈائریکٹ عشاء کی نماز ہو گئی تو وطر کی امام صاحب کے ساتھ جا کے 20 رکعت تراویح ادا کر لیں، تو پھر وہ جو 20 رکعت تراویح ہے وہ 20 رکعت تراویح نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھے، تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا۔ چلیے اس کے بعد نماز تراویح کے پڑھنے میں تہائی رات یعنی شب تک تاخیر کرنا مستحب ہے۔ رات کے 3 حصے کر لیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ پہلا حصہ مغرب سے عشاء سے 10-11 بجے تک لے لیں، دوسرا 10-11 سے یا 1-2-3 بجے تک لے لیں، اور تیسرا فجر کا وقت شروع ہونے تک۔ تو کون سا وقت مستحب ہے، کون سا وقت بہتر ہے؟ تو بتلاتے ہیں کہ تہائی رات کا یعنی 10 بجے کا وقت تراویح کے لیے، یا نصف شب یعنی 11-12-1-2 بجے پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب پڑھے تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنی سہولت کے حساب سے جیسا چاہیں ادا کر لیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یہاں پر ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے، کیونکہ کئی سارے دکاندار ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے دکان کھلی رو کر واپس چلے جائیں، مسجد کا رخ کر لیں۔ شریعت جہاں پر حکم بھی دیتی ہے وہاں پر ہمارا خیال بھی کرتی ہے، شریعت جہاں پر حکم دیتی ہے وہاں پر ہمارا خیال بھی کرتی ہے۔ تو جو لوگ تراویح کی نماز بعض جماعت پڑھتے ہیں ان کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن بعض دکاندار جو بھی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی
ایک دو یا تین جنوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ عشاء کی نماز ادا کر لیں. جب سارے لوگ واپس آ جائیں تو پھر یہ لوگ تنہا 20 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں.